کی یعنی شیطان کی نقش قدم پر مت چلو، خواہشات پر مت چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں بتایا ہے اس طریقے کو اپناؤ، اس طریقے کو فالو کرو، اس طریقے پر چلو، تو انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ ہم اپنے آپ کو تو کہتے ہیں عاشق رسول ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو تابعین کے دیوانے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ کیسے اہل سنت والجماعت والے ہیں؟ جانتے ہو اہل سنت والجماعت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا معنی ہے سنت والے جماعت، سنت پر چلنے والی جماعت۔ بتاؤ، داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے، ہم کیا داڑھی رکھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے میری بات کو؟ ہم میں سے جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں وہ ذرا اپنے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیریں تو داڑھی کٹی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا یہ سنت اہل سنت ہے؟ یہ جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ٹخنوں کے نیچے ہمارا پائجامہ ہوتا ہے، کیا یہ سنت ہے؟ ہمارے تہبند، ہماری لنگی وہ ٹخنوں کے نیچے ہوتے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ کیا ہم بالوں کو یہاں چھوٹا یہاں بڑا اس طرح بالوں کو کاٹتے ہیں تو کیا یہ بال سنت کے طریقے سے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بال کے کاٹنے کے صرف 3 سنت ثابت ہیں، یا تو بالکل منڈا دینا، یا درمیانی بال رکھنا، اور تیسرا اپنے کندھوں تک بال رکھنا، وہ بھی برابر، درمیانی رکھے تب بھی بال برابر، یا تو منڈا دے بالکل پورے سر خالی کر دے جس کو ٹکلا کہتے ہیں، یا اپنے بالوں کو کندھے تک کرے۔ یہ 3 طریقے ثابت ہیں۔ اور ہم بال کس طرح رکھتے ہیں؟ تو ہم اہل سنت کہاں یعنی سنت والے کہاں پہ؟ ہم جب کھاتے ہیں تو ہاتھ دھوتے نہیں، ویسے بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اہل سنت کہاں ہیں؟ سنت والے کہاں ہیں؟ ہم دلوں میں بغض رکھتے ہیں تو سنت والے کہاں ہیں؟ اہل سنت بغض نہیں رکھتے۔ ہم دل میں کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں تو سنت والے کہاں ہیں؟ کیا نبی نے ہمیں حسد سکھایا ہے؟ کیا نبی نے ہمیں کینہ سکھایا ہے؟ کیا نبی نے ہمیں بغض سکھایا ہے؟ کیا نبی نے ہمیں عداوت سکھائی ہے؟ کیا نبی نے ہمیں غیروں کے طریقے پر چلنا سکھایا ہے؟ پھر نہیں تو ہم کیوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں؟ یعنی ایسی جماعت جو سنت والی ہے، اور سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو ہم سنت والے کیسی جماعت ہو گئے؟ اہل سنت ہم کیسے ہو گئے؟ دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا۔ کوئی غیر مسلم اگر دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں، پھر بھی وہ کسی کے سامنے غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، تو کیا اس کے دعویٰ کرنے سے مسلمان بن گیا ہو؟ کوئی عالم نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو دعویٰ کرے میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، تو کیا وہ حافظ اور عالم بن گئے؟ نہیں نا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو سمجھیے کہ کیا وہ عالم کا دعویٰ کیا تو وہ عالم بن گئے؟ مولانا کا دعویٰ کیا تو وہ مولانا بن گئے؟ مفتی صاحب بننے کا وہ دعویٰ کیا تو مفتی صاحب بن گئے؟ کیا وہ حافظ قرآن کا دعویٰ کیا تو حافظ قرآن بن گئے؟ اگر حقیقت ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اور اگر حقیقت نہیں تو اس کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ ایسا ہی ہم تو کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے طریقوں کو فالو کرنے والے ہیں، نبی کے طریقوں کو اپنانے والے ہیں، نبی کے طریقوں کو پسند کرتے ہیں، نبی کے طریقے کو پر چلنے والے ہیں، لیکن چلتے تو نہیں، اپناتے تو نہیں، فالو کرتے تو نہیں۔ جب ہم اپناتے نہیں، فالو نہیں کرتے، چلتے نہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت کہاں سے بن گئے؟ کہاں سے بن گئے ہم اہل سنت والجماعت؟ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ان لوگوں کو جو سنتوں کو فالو کرتے ہیں، جو سنتوں پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، داڑھی سنت کے اعتبار سے رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ کہیں کاٹتے ہیں کوئی چھوڑ دیتے ہیں، بالوں کو سنت کے اعتبار سے رکھتے ہیں، ہاتھوں میں کنگن نہیں پہنتے، اسی طریقے سے 4 آنے سے زیادہ چاندی استعمال نہیں کرتے۔ اور آج ہمارے مرد گلوں پر عورتوں کی طرح ہار پہنتے، چینی کا ہار، چاندی کا ہار پہنتے ہیں، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی صرف 4 آنے کی اجازت دی ہے، جس کو 4 ماشا یا 4.5 ماشا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جائز نہیں۔ جو 1 انگوٹھی بن سکتے ہیں، وہ بھی آپ علیہ السلام اپنے مہر کے لیے 1 انگوٹھی بنوائی تھی۔
آپ بتائیے، ہم چین جو چاندی کا چین پہنتے کیا اہل سنت والجماعت کی یہ نشانی ہے؟ گلے پر ہار پہنتے ہیں عورتوں کی طرح، سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، یہ جائز ہے؟ نہیں۔ پھر ہم اہل سنت والجماعت کے قائل جو ہیں تو اس کا جو دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ اس پر کام کھڑے اتر پاتے ہیں۔ یاد رکھیے، دعویٰ کرنے سے اگر کام چلتا تو پھر فرعون بھی تھا جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں دنیا کا سب سے بڑا رب ہوں، وہ بھی تو دعویٰ کرتا تھا۔ کیا وہ حقیقت میں اللہ ہو گیا؟ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب بحث و مباحثہ کر رہا تھا نمرود، تو کہا کہ میں بھی تو رب ہوں۔ نمرود نے کہا میں بھی تو رب ہوں، لیکن جب بحث و مباحثہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جنہوں نے زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو جلاتا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو نمرود نے کیا کرا؟ دو شخص کو بلایا، جو ظالم تھا اسے چھوڑ دیا اور جو مظلوم تھا اسے مار دیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے، ذرا تو پچھم سے نکال کر دکھا، قبلے کی طرف سے سورج کو نکال کر دکھا اور پورب کی طرف ڈبا۔ فبہت الذی کفر، تو نمرود ہکا بکا ہو گیا۔ تو کیا اس نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ پر کھڑے رہ سکا؟ نہیں نا، کیونکہ وہ گرا ہوا ایک شخص تھا، ایک ذلیل شخص تھا، ایک ذلیل اور ناقابل قبول ایک شخص تھا، اور اس کے کارنامے بھی ناقابل قبول تھا، اس لیے وہ ذلیل ہوا اور فبہت الذی کفر، تو وہ ہکا بکا ہو گیا۔ قرآن شریف کی تیسرے پارہ صفحہ نمبر 2 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون نے بھی دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی کے ذریعے، کیا وہ دعویٰ کامیاب ہو گیا؟ نہیں۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ایمان والے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت میں ایمان والے نہیں بنیں گے، کامل ایمان والے نہیں بنیں گے تو یہ دعویٰ کام نہیں آ سکتا۔ جیسے فرعون کو بھی کام نہیں آیا، نمرود کو بھی کام نہیں آیا، قارون کو بھی کام نہیں آیا۔